الشیطان انه لکم عدو مبین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قابل تکریم معزز سامعین کرام و معززات سامعات، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ذی الحج کی 9 تاریخ ہے۔ آج سے 1437 سال قبل یہی تاریخ تھی اور یہی دن تھا، اور پوری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میدان عرفات میں حجۃ الوداع کا عالمگیر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آج وہی خطبہ آپ احباب گرامی کے سامنے من و عن بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خطبے کی کچھ تفصیل یوں ہے۔ بصرہ کے رہنے والے ایک عظیم محدث اور امام فقیہ عبد المجید العقیلی رحمۃ اللہ علیہ، جو طبقات کے اعتبار سے تابعی ہیں، فرماتے ہیں ہم عمرے اور حج کی نیت سے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہماری خواہش اور تمنا تھی کہ مکے کے اندر ہمیں کسی ایسے صحابی سے ملاقات ہو جائے جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو، تاکہ حج کے احکام و مسائل کے حوالے سے مکمل رہنمائی بھی حاصل ہو، اور ہم یہ کہہ سکیں ہم نے اس شخص کے ساتھ حج کیا ہے جس نے نبی اسلام کے ساتھ حج کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم مکہ میں پہنچے، عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ بیت اللہ کے صحن میں کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا پایا۔ ہم نے کہا ہمیں کسی ایسے شخص کی رہنمائی مطلوب ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو۔ لوگوں نے سامنے لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو سامنے انسان لیٹا ہوا ہے یہ صحابی رسول الاعلیٰ بن خالد الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بھی کیا ہے، اور اس وقت دنیا میں یہ اکیلے رہ چکے ہیں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کی وادی والا خطبہ من و عن مکمل یاد ہے۔ فرماتے ہیں ہم فوراً ان کے پاس چلے گئے، انہیں بیدار کیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے عرض کیا انت الذی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے متعلق ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ کہنے لگے جی ہاں، جہاں تک صحبت کا تعلق ہے لولا هو اللیل لاقرأتکم کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، اگر رات نہ ہوتی دن ہوتا تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط بھی تمہیں پڑھ کر سناتا جو خط نبی الاسلام نے میری طرف اسلام کی دعوت کے حوالے سے بھیجا تھا۔ دور جاہلیت میں میں اپنے علاقے اور وادی کا وڈیرا رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف چٹھی لکھی تھی جس میں آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ وہ خط آج تک میں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اندھیرا نہ ہوتا تو وہ خط میں تمہیں پڑھ کر سناتا۔ جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے خطبے کا تعلق ہے، ان تقعدوا تفلحوا، اگر تم کھڑے نہ رہو بیٹھ جاؤ تو تمہیں میں من و عن وہ خطبہ سناتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد المجید العقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے سارے ساتھی بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جب عرفات کی وادی میں ہم نے دیکھا تو ایک خلق جمع ہوئی تھی، جمع غفیر تھا جو میدان عرفات میں موجود تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر کئی ایک لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے آج پہلی مرتبہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ حجاز سرزمین کے اندر، بلاد حجاز کے اندر رہنے والے کئی وادیوں کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن مکہ اور مدینہ ان کا آنا نہیں ہوا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بھی کر لیں گے اور آپ سے ملاقات اور زیارت بھی کر لیں گے۔ 1.25 لاکھ کے قریب عوام تھی جو حج کے نیت سے میدان عرفات میں موجود تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔
کہتے ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی آواز اور گلا دیا تھا کہ جب رات کے وقت وہ مدینہ میں بات کرتے تھے تو پوری مدینہ کی بستی والے لوگ ان کی آواز سن لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ میری اونٹنی کے لگام پکڑ لو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو خطبہ میں ارشاد فرماؤں من و عن یہ خطبہ آپ امت تک پہنچاتے رہیں، آخر تک بلند آواز سے لوگوں تک میرا پیغام پہنچائیں۔ اب نبی علیہ السلام نے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد خطبہ شروع کیا۔ خطبہ کے ابتدا کے اندر آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اسمعوا منی ابین لکم، اے میری امت کے لوگوں، دین اسلام کا خلاصہ، دین اسلام کا زبدہ میں تمہیں بیان کرنے لگا ہوں، اسے توجہ سے سنو اور یاد کر لو۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا، آج میں عرفات کی وادی میں خطبہ ارشاد فرمانے لگا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ اگلے سال مجھے حج کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں، اگلے سال کے حج کے آنے سے پہلے پہلے شاید اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہی بات صحیح بخاری صحیح مسلم کھولے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے ہر موقع میں بھی بیان کیا اور پورے حج کے ہر رکن میں آپ نے بیان کیا۔ آپ مینا جاتے، عرفات جاتے، مزدلفہ جاتے، مشعر حرام جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کے پاس جاتے، ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ آپ نے اس جملے کے اندر اس خطبے کی اور اس وعد و نصیحت کی اہمیت کو اجاگر کیا اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا۔ جب آپ نے دیکھا سارے لوگ توجہ سے میری بات سننے لگے ہیں، آپ نے سب سے پہلا مسئلہ اس خطبے کا بیان کیا، وہ مسئلہ تھا عقیدہ توحید کا مسئلہ۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ ہے۔ یہاں پہلا نقطہ یہ ہے کہ تمہارا رب ایک ہے کا معنی یہ ہے کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو خالق ہو، مالک ہو اور مختار کل ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ کون رب؟ جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ ایک موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو گنوایا۔ اللہ نے فرمایا یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ مخلوقات سب میں نے پیدا کیے ہیں۔ اگر میرے علاوہ کسی کو رب سمجھتے ہو، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا، پہلے ان کا خالق ہونا ثابت کرو کہ انہوں نے کس کو پیدا کیا ہے، کس نے کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ ان کی اوقات تو کہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کے علاوہ سارے معبودان باطلہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا مسئلہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں جو بیان کیا، عالمگیر اور جامع ترین خطبے کے اندر آپ نے فرمایا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا معبود برحق ایک ہے، تمہارا مسجود و معبود ایک ہے، تمہارے نفع و نقصان کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اب آپ نے دوسرا مسئلہ بیان کیا، اور دوسرا مسئلہ آپ نے عصبیت کا خاتمہ کیا ہے۔ تعصب، لسانی تعصب، زبانی تعصب، علاقائی تعصب، رنگ و نسل کی بنیاد پر جو تعصب عموماً پایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، نبی علیہ السلام نے فرمایا دور جاہلیت کی کچھ گندے رسومات اور برے جراثیم میری امت کے آخری ایام میں بھی آ جائیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الفخر بالاحساب والطعن بالانساب، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا کہ میرا خاندان بڑا ہے، میں جس زبان سے تعلق رکھتا ہوں وہ زبان عالمی سطح پر مشہور و معروف ہے، اور دوسرے مسلمان کے حسب و نسب میں طعن و تشدید کرنا یہ دور جاہلیت کی بیماری ہے جو میری امت کے اندر آ جائے۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر
دوسرے نمبر پر عصبیت کا خاتمہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، لوگوں تم سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم میں سے کسی کو کسی پر برتری، عظمت اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، تم میں سے کوئی عربی ہے تو اس کا عربی ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں، اگر کوئی اجمی ہے تو اس کا اجمی ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں۔ ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوى، اگر رنگ کے لحاظ سے کوئی گورا ہے تو اس کا گورا ہونا اس کے فضیلت کی علامت نہیں ہے، اگر کوئی رنگ کے لحاظ سے سیاہ ہے تو اس کا سیاہ ہونا اس کی برتری کی دلیل نہیں ہے۔ الا بالتقوى، افضل وہی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے۔ جتنا بندہ خلوت و جلوت میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنا زیادہ وہ فضیلت والا ہوگا، اتنا زیادہ عظمت و شان اور مقام والا ہوگا۔ یہ دوسرا مسئلہ نبی علیہ السلام نے بیان کی، اور یہی مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 26ویں پارے سورہ حجرات میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہارے خاندان، برادری، کنبے، قبیلے بنا دیے ہیں، مختلف علاقوں کے رہنے والے تمہیں بنا دیا ہے، کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، یہ کس خاندان سے ہے، کس علاقے کا رہنے والا ہے، اس کا کس ملک اور کنٹری سے تعلق ہے، یہ صرف تعارف کے لیے رہی۔ عزت کی بات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج اسے پہناتا ہے جس کے دل کے اندر زیادہ تقویٰ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، مسلمان کی عزت کی حرمت کا مسئلہ، مسلمان کی مال کی حرمت کا مسئلہ، مسلمان کی جان کی حرمت کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، هل تدرون في أي يومكم أنتم وفي أي بلدكم أنتم وفي أي شهركم أنتم، تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے، اس دن کی دین اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ لوگوں تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، دین اسلام نے اس مہینے کو کس عظمت سے نوازا ہے، تم جانتے ہو کہ کس علاقے میں تم موجود ہو۔ سب لوگوں نے بیک زبان، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، بیک زبان ہو کر جواب دیا فی بلد حرام و شہر حرام و یوم حرام، یہ حرمت و عظمت والا دن ہے اور یہ حرمت و عظمت والا مہینہ چل رہا ہے، اور جس شہر مکہ المکرمہ کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں یہ حرمت و عظمت والا مہینہ ہے۔ اب جب سب لوگوں نے ایک ہی زبان سے یہ جواب دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دماءکم واموالکم وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، سن لو جس طرح یہ آج کا دن 9 ذی الحج یوم عرفات حرمت و عظمت والا ہے، تم میں سے ہر ایک مسلمان کا مال اسی طرح حرمت و عظمت والا ہے، جس طرح آج کا مہینہ ذو الحج حرمت و اہمیت والا ہے، اسی طرح تم میں سے ہر ایک کی جان عزت و حرمت والی ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح یہ شہر حرمت و عظمت والا ہے مکہ المکرمہ، اسی طرح تم میں سے ہر ایک کی عزت حرمت و عظمت والی ہے۔ الا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، نبی رحمت فرماتے ہیں خبردار میری دنیا سے جانے کے بعد کسی کا ناحق خون بہا کر تم نے کافر اور ظالم نہیں بن جانا۔ الا لا ترجعوا بعدی کفارا، لوگوں میرے دنیا سے جانے کے بعد کسی کی عزت پر حملہ کر کے تم نے اپنے آپ کو دین اسلام سے نکال نہیں لینا۔ الا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کسی کا مال لوٹ کر، کسی کی جائیداد اور دولت ہڑپ کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنوں کو نہیں اڑانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت مال، حرمت جان، حرمت عزت کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ امانت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے الا فمن كانت عنده امانۃ فليؤديها الى من ائتمنه عليها،
لوگوں جس کے پاس جس کسی نے امانت کو جمع کرایا تھا، وہ مالی امانت ہو، وہ کسی لونڈی اور غلام کی کیفیت میں امانت ہو یا کسی اور حوالے سے امانت ہو، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت اپنے امانت رکھوانے والے کے پاس ادا کر دے، اس لیے کہ قیامت والے دن تم سے امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، جو بندہ امانت دار نہیں ہے، کسی کے مشورے کا امانت دار نہیں، کسی کی رکھوائی ہوئی چیز کا امانت دار نہیں، کسی کی عزت و مال کا امانت دار نہیں، کسی کی جان و غیرت کا امانت دار نہیں، لا دین لمن لا امانت لہ، ایسے بندے کے دین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی قرض و غایت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کا دین مجھے پسند ہی نہیں ہے جو امانت دار ہی نہیں ہے، کسی چیز کی امانت کو وہ سنبھال ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جاہلیت کے جتنے رسم و رواج تھے، جاہلیت کے جتنے مراسم تھے، سارے کے سارے آج عرفات کی وادی میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ آج کے بعد دور جاہلیت کے کوئی جملے، دور جاہلیت کے کوئی افکار، دور جاہلیت کے کوئی اعمال، دور جاہلیت کے کوئی نظریات مسلمانوں میں نظر نہیں آنے چاہیے۔ سارے کے سارے دور جاہلیت کے رسم و رواج ان کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 چیزوں کی مثالیں دی۔ آپ نے فرمایا سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم مسلمان سود سے باز نہیں آتے تو تمہارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان سے میرا اعلان جنگ ہے، سوائے سودیوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں جو سود خور ہے وہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج کے بعد میں یہ حوالہ بھی نہ سنوں کہ کوئی شخص کہے کہ ہم آج کے بعد تو نہ سود دیں گے نہ لیں گے، مستقبل کے اندر ہم سود سے بالکل اپنے دامن کو بچا لیں گے، لیکن ماضی اور دور جاہلیت کے کچھ سود باقی ہیں وہ ہم لے کر چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج کے بعد کوئی دور جاہلیت کے سود کا حوالہ دے کر بھی سود وصول نہیں کر سکتا، اور دور جاہلیت کا سب سے زیادہ سود میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا بنتا ہے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَبْدَأُ بِهِ رِبَا عَمِّي الْعَبَّاسُ بْنُ مطلب، سب سے پہلے میں عرفات کی وادی میں اپنے چچا عباس کے سود کو اپنے پاؤں کے نیچے روک کر تباہ و برباد کر رہا ہوں، میرا چچا بھی آج کے بعد سود کا حوالہ نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ دور جاہلیت میں جتنے قتل و غارت کے بازار گرم تھے، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا، اور لوگ انتقام کے جذبے کے اندر گرم رہتے تھے، کبھی موقع ملتا فوراً انتقام کی آگ میں جھلس کر انتقام لے لیتے تھے۔ لیکن آج عرفات کی وادی میں دور جاہلیت کے سارے قتل و غارت اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی بھی دور جاہلیت کے قتل کا بدلہ نہیں لے گا، اور جب دور جاہلیت کا سب سے مظلومانہ قتل ہمارے خاندان کا قتل ہے ابن ربیعہ بن حارث کا۔ اللہ کے نبی فرماتے کان مسترضعا فی بنی سعد، ہمارے خاندان کا یہ معصوم بچہ بنو سعد کے اندر دودھ پی رہا تھا، وہاں کی کوئی عورت دائیا آئی تھی دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی، قبیلہ حذیل اور قبیلہ بنو سعد کی آپس میں جھگڑا چل رہا تھا، فقتلته حذیل، اچانک حذیل قبیلے نے بنو سعد کی طرف پتھراؤ کی بارش کی تو ایک پتھر اس بچے کو لگا اور وہ فوت ہو گیا۔ نبی رحمت فرماتے وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَبْدَأُ بِهِ رِبَانَا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَبْدَأُ بِهِ دِمَانَا ابن ربیعہ بن الحارث، سب سے پہلے میں میدان عرفات میں کھڑا ہو کر اپنے خون ابن ربیعہ بن حارث کی معافی کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد اس کا کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو ایک اہم ترین مسئلہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء،
حقوق نسواں، خواتین کے حقوق کا اہم ترین مسئلہ عرفات کی وادی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں عورتوں کا معاملہ بڑا حساس ہے، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر وقت خواتین کے متعلق اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کر کے رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ان پر حاکم و قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے غلام اور لوڈی کی طرح رویے پیش کرنا شروع کر دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی وادی میں فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُنَّ عِندَكُمْ عَوَانٍ، یہ خواتین تمہاری معاون و مددگار ہیں، تمہارے گھر کی رکھوالی کرنے والی ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُنَّ عِندَكُمْ عَوَانٍ، یہ خواتین تمہارے گھر کے اندر ایک خادم کی طرح تمہارے گھر کی صفائی کرتی ہیں، ایک نوکرانی کی طرح تمہارے گھر کے برتن صاف کرتی ہیں، ایک خادم کی طرح تمہارے گھر کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ فَإِنَّهُنَّ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، یہ خواتین اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتی، ماں باپ کے گھر جانا ہو تب بھی تم سے اجازت لیتی ہیں، بہن بھائیوں کے گھر جانا ہو تب بھی تم سے پرمیشن لیتی ہیں۔ خیال کرنا فاتقوا اللہ فی النساء فإنما أخذتموهن بأمان اللہ، جب تم ان سے عقد کر رہے تھے، نکاح کر رہے تھے، اس وقت تم نے اللہ کی ضمانت اور امانت دی تھی کہ اللہ کو گواہ بنا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں گے۔ خیال کرنا ان کے بارے میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اللہ نے ان کے تمہارے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں اور تمہارے ان کے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں۔ تمہارا ان کے اوپر سب سے مرکزی حق یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر کی حفاظت کرے، تمہارے مال کی حفاظت کرے، تمہارے بچوں کی تربیت کرے، اور تمہارے گھر کے اندر قطعاً ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کا داخلہ تمہارے لیے ناپسند ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی وادی میں یہ 4 مسئلے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تمہارے بستر کے اوپر ایسے مرد کو قریب نہ آنے دے جس کا تمہارے گھر کے اندر آنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اور ان کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا روٹی کپڑا مکان اللہ نے تمہارے ذمہ لگا دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تم بھی انسان ہو، خواتین بھی انسان ہیں، تم سے بھول نہیں ہوتی، تم بھی بھول جاتے ہو، سستی کوتاہی ہو جاتی ہے، اسی طرح ان سے بھی سستی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں فَعِظُوهُنَّ، جب کبھی جھگڑا ہو جائے اخلاق اور پیار کے دائرے میں رہ کر محبت اور پیار سے ان کو سمجھانا ہے، فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرنی ہے کہ دیکھو یہاں تو غلط کر رہی ہے، اس معاملے کو ٹھیک کر۔ فَعِظُوهُنَّ، ڈانٹنا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا، لاٹھی لے کے کھڑا نہیں ہو جانا۔ فَعِظُوهُنَّ، اخلاق کے دائرے میں رہ کر انہیں بات و نصیحت کرنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نقطہ پیار سے کسی کو سمجھ آ جاتا ہے، جذباتی اور غصے سے وہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے سمجھانے سے ٹھیک نہیں ہوئی، دوسرے نمبر پر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم نے دیکھا کہ وہ اپنی غلطی پر مصر اور برقرار ہے تو پھر اس کا بستر الگ کر دو، پھر بھی گھر سے نہیں نکالنا، چند دفعہ ہو جا کے جملے نہیں بولنے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، رہے گی تیرے گھر کے اندر، کھانا بھی تو دے گا، کپڑا بھی تو دے گا، رہائش بھی تو دے گا، لیکن اس کا بستر علیحدہ کر دیں، اتنا ٹائم علیحدہ کر کے حتیٰ کہ اسے نصیحت آ جائے کہ خامد مجھ پر ناراض ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تیسرا مرحلہ یہ ہے، آپ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اگر سمجھانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی، بستر علیحدہ کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی، اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اسے مار سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ مار، جس طرح تم اپنے گھر کے چھوٹے معصوم بچوں کو سمجھانے کے لیے مارتے ہو۔ فرمایا وَلَا تَضْرِبْ بِالْوَجْهِ، مارتے ہوئے نہ چہرے پر مارنا ہے، نہ ایسی ضرب لگانی ہے جس کی وجہ سے زخم آ جائے یا جسم پر نشان پڑ جائے۔ وَلَا تُقَبِّحْ، نہ جھگڑے کے اندر گالیاں دینی ہے۔ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، نہ گھر سے باہر نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ایسا زخم نہیں لگانا جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، ہلکی سی مار جس طرح تم اپنے غلام اور نوکر کو دیتے ہو اسی طرح تکلیف دے سکتے ہو۔
لیکن اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی، پھر چوتھا مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ لڑکی والوں کی فیملی میں سے بھی ایک بندہ بیٹھے اور لڑکے والے کے خاندان سے بھی ایک صاحب بصیرت بندہ بیٹھ کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ شریعت نے یہ 4 مراحل ذکر کیے ہیں، اگر ان 4 درجات اور مراحل میں کامیابی نہیں ملتی پھر 5واں مرحلہ ہے طلاق کا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا جھگڑا فوراً میسج طلاق کا، فوراً زبان پر لفظ طلاق کا، شریعت کو کھلواڑ بنا دیا ہے ہم نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت، شوہر اور بیوی کے حقوق کو میدان عرفات میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنِ الْمُسْلِمِ، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میرا باپ بھی مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، لیکن آج عرفات کی وادی میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاؤں گا حقیقی مسلمان کون ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے توجہ کی کہ آپ کیا فرمانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے نزدیک مستقل بنیادوں پر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ذرا ان جملوں پر غور کیجیے، اللہ اکبر، جوامع الکلم دیے گئے تھے اللہ کے نبی، وہاں اخلاقی جتنی برائیاں تھیں ایک ہی جملے میں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی۔ آپ نے فرمایا لام تاک کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی پر الزام لگانا، کسی کو نیچ قرار دینا، الفاظ میں کسی کی تحقیر و اہانت و بے ادبی کرنا، یہ ساری باتیں ایک مسلمان کی ڈیفینیشن اور تعریف کے بالکل خلاف ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچے، جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان کے لیے جملے نکلے تو خیر کے نکلے، وگرنہ فلیصمت، خاموش ہی رہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنِ الْمُؤْمِنِ، کتنے لوگ ہیں وہ دعوے دار ہیں کہ میں ایماندار ہوں۔ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عرفات کی وادی میں بتانے لگا ہوں کہ اصل میں مومن کون ہوتا ہے۔ المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، اصل میں حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کی ذات سے لوگوں کی عزت بھی محفوظ ہو، لوگوں کا مال بھی محفوظ ہو۔ المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، اصل مومن وہ ہے جو خیر کا منبع ہو، خیر کا مرکز ہو، وہ چلتا ہے تو خیر کے ساتھ، بولتا ہے تو خیر کے ساتھ، کوئی لین دین کرتا ہے تو خیر کے ساتھ، جس کی ذات سے کسی مسلمان کے نہ مال کو کبھی نقصان پہنچے، نہ کسی مسلمان کی عزت کو کوئی نقصان پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقی مومن جو یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنِ الْمُهَاجِرِ، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، ہماری قوم مہاجر ہے، ہماری برادری مہاجر ہے، ہم سارے ہجرت کر کے آئے تھے۔ میں تمہیں بتاؤں گا اصل مہاجر کون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن، علاقہ، گھر بار، فیملی اور خاندان چھوڑا وہ مہاجر ہے، لیکن نبی رحمت فرماتے ہیں المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، میری امت کا مستقل مہاجر وہ ہے جو چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے، جو اللہ کی نافرمانیوں کے کاموں کو چھوڑ دے، جو اللہ کی بغاوت اور سرکشی والے معاملات کو چھوڑ دے، مستقل بنیادوں پر یہ مہاجر ہے۔ پھر آپ نے چوتھے نمبر پر تعریف پیش کی مجاہد کی، فرمایا ٹھیک ہے جو میدان مقتل کے اندر تلوار اٹھا کر اللہ کے دین کے لیے لڑتا رہا وہ مجاہد ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے پکا اور مستقل بنیادوں پر مجاہد یہ ہے المجاہد من جاہد نفسہ، جو اپنے نفس امارہ سے جہاد کرے، جو اپنے نفس امارہ سے جہاد کرے۔ یہ مسائل بیان کرنے کے بعد پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا اہم ترین مسئلہ خطبہ حجۃ الوداع میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقا، جس رشتہ دار کا، جس فیملی کے ممبر کا جتنا حق بنتا تھا، اللہ کی عدالت میں انصاف ہے، اللہ نے انصاف کے مطابق سب کو دے دیا ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی مرنے والا اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ لا یجوز وصیت لوارث، کوئی بھی مرنے والا اپنے خاندان کے کسی بندے کے لیے ایک پائی کے برابر بھی، ایک ٹکے کے برابر بھی وصیت نہیں کر سکتا۔ جس ممبر نے، جس خاندان کے رکن نے
جس فیملی کے فرد نے بعد میں مرنے کے بعد اس کا وارث بننا ہے، وہ چاہے بیٹا ہو، بھائی ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، مال کے تیسرے حصے سے بھی زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ اپنی پراپرٹی، جائیداد اور دولت کا تیسرا حصہ وصیت کر سکتے ہیں۔ مرتے ہوئے وقف کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ کر سکتے ہیں، یہ تیسرا بھی زیادہ سے زیادہ ہے، اس سے کم کرے بہتر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ الفاظ کی وادی میں بیان کیا، جو اس وقت مغربی تہذیب کو، اسلام کے کلچر سے جو خوف ہے، اسلامی ثقافت، تہذیب و تمدن اور کلچر سے مغربی تہذیب جس نفرت اور کدورت سے اندر بھری ہوئی ہے، وہ ہے مسلمانوں کا نسب نامہ۔ اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو اپنے نسب کا پتہ ہے، میں کون ہوں، میرا باپا کون ہے، میرا دادا کون ہے۔ مغربی تعلیم نسب نامہ کے حوالے سے بالکل گندی اور فحاشی کے دلدل میں پھنس چکی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ابا کون اور دادا کون۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ کسی تعصب کی بنیاد پر یا کسی معاشی لالچ کے اندر آ کر اپنے نسب نامے کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الفاظ کی وادی میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہوں، من انتسب الى غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس بندے نے اپنا خاندان یا اپنی والدیت جان بوجھ کر چینج کرنے کی کوشش کی، اس پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے، اور تمام مسلمانوں کی بھی لعنت برستی ہے۔ یہ نسب نامہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ نسب اتنی عظمت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی وادی میں اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، جو بندہ جان بوجھ کر اپنا نسب چینج کرتا ہے، اللہ نہ اس کی نفلی نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کی فرضی عبادات قبول کرتا ہے۔ آج کل لے پالک کے نام پر ہم بچے لیتے ہیں، نہ اپنی والدیت دے دیتے ہیں، بالکل حرام ہے، اپنی عبادات کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنی نسب کو تبدیل کر کے گناہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈبل ٹرپل گناہ بنتا ہے کسی لے پالک کو لے کر اپنا والدیت دینا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی وراثت میں شریک کیا جبکہ شریعت اس کو شریک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے خاندان کے اندر شریک کیا جبکہ شریعت نے اس نسب کے اندر اسے پیدا نہیں کیا۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے خاندان اور فیملی کی خواتین کا محرم بنا دیا جبکہ شریعت کے اندر اگر اس نے آپ کی بیوی کا دودھ نہیں پیا وہ محرم بھی نہیں بنتا۔ یہ نقصان ہے جس کی وجہ سے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ نسب کی حفاظت کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین مسئلے کی طرف رہنمائی کی۔ عرفات کی وادی میں آپ فرماتے ہیں الا، لوگوں توجہ سے سن لو، انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اب اللہ کی وحی کا سلسلہ، دین کا سلسلہ آگے پہنچانے والے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک اہم ترین ذمہ داری تھی جو علماء کے کندھوں پر ڈال دی گئی، سب سے اہم ترین فرض علماء کی کندھوں پر ڈال دیا گیا، اور آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلے جہنم میں جانے والا بھی عالم ہوگا، سب سے پہلے جنت میں جانے والا بھی عالم ہوگا۔ اگر منبر پر کھڑے ہو کر سچ بتاتا رہا، قرآن و حدیث کے مطابق مسائل امت تک پہنچاتا رہا اور دین اسلام کی صحیح تبلیغ و ترویج کرتا رہا، یہ اللہ کی جنت کا مستحق ہے۔ اگر اپنی پیٹ کی خاطر، سیاست کی خاطر، یا اپنے مذہبی تعصب کی خاطر، یا اپنی فکری انحصار کی خاطر دین کو غلط توڑ موڑ کر پیش کرتا رہا، سب سے پہلے جہنم کی آگ کو اسی سے بھڑکایا جائے گا۔ یہ منبر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو بندہ اس منبر پر پاؤں رکھے وہ حوالہ دے یا رب کے قرآن کا یا محمد رسول اللہ کے فرمان۔ اگر اس کی گفتگو اور سپیچ کے اندر یہ دو حوالے نہیں ہیں، اس کو اللہ کے رسول کے منبر پر کھڑے ہونے کا حق حاصل نہیں۔ رکھی جائے ایک طرف اس کی تہذیب اور فکری اور سوچ اور نظریات، ایک طرف قرآن و حدیث سب سے اعلیٰ اور بالادستی قرآن و کریم کی ہے۔ حدیث کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، انی جالس علی العود فرطکم، آخری جملے سنے، میں میدان محشر کے اندر حوض پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا، اور انبیاء آ رہے ہوں گے، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مُقَاصِرُونَ،
انبیاء اپنی اپنی قوم کو لے کر اپنے حوض پر جا رہے ہوں گے اور میں اپنے حوض پر کھڑے ہو کر امتدرکم تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا. تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس کے ذریعے میں پہچان لوں گا کہ میری امت یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کے اندر چہرہ، دو ہاتھ اور پاؤں کو چمک سے دوچار کر دینا ہے اور یہ چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیال کرنا فلا تخزونی، میدان محشر میں باقی انبیاء کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، باقی انبیاء کے سامنے مجھے پریشانی اور ندامت کی گھاٹ میں نہ لے جانا. کیسے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میری طرف آ رہے ہو اور میں بھی آپ کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھوں، اچانک فرشتے درمیان میں دیوار حائل کر دیں، میں پوچھوں یہ کیا ہو گیا؟ فرشتے کہیں یا محمد انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ اس قوم نے آپ کے دنیا سے آنے کے بعد آپ کے دین میں کتنے رکھنے اور بگاڑ ڈالے تھے، کتنا دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے پیمند کاری کا انتظام کیا تھا، عقائد میں پیمند، اعمال میں پیمند، عبادات میں پیمند، کہ دین اسلام کا جو اصل حلیہ تھا اس کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا. دین اسلام کے اندر ایسی بدعات اور خرافات کو ایجاد کیا تھا کہ دین اسلام کی اصل فکر اور نظریے کو ہی ختم کر کے رکھ دیا تھا. نبی رحمت فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے آنے کے بعد میرے دین کی غیرت کو نہیں سمجھا اور بدعات کی پیمند کاری کرتا رہا، اسے مجھ سے دور لے جاؤ، اسے مجھ سے دور لے جاؤ. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو الا انما ہن اربع، آج میدان عرفات میں میں تمہیں 4 گناہوں کی نشاندہی کر کے جا رہا ہوں. ان 4 گناہوں سے تمہارے دامن ہر وقت پاک اور صاف رہنے چاہیے. صحابہ کرام نے توجہ کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام اللہ تشرکو باللہ شیئا، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لینا لیکن اللہ کے ساتھ رائی کے ذرے کے برابر شرک نہ کرنا. دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مال کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ولا تسرقوا، کبھی چوری کے قریب نہ جانا. تیسرا کام آپ نے مسلمان کی جان کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو ناجائز قتل نہیں کرنا. چوتھا کام مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے فرمایا ولا تزنوا، کبھی بدکاری کے قریب نہ جانا، کبھی زنا اور فحاشی اور یانی کے کاموں میں نہ پڑنا. یہ 4 کام کی وضاحت کرنے کے بعد ترمذی کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں جاتے جاتے مختصر سا جنت کا شارٹ کٹ پیکج دے کے جا رہا ہوں، مختصر سا فارمولہ دے کے جا رہا ہوں. 5 کام مسلسل کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا ربکم، زندگی کے تمام معاملات میں اپنے رب کا تقوی اور خشیت پیدا کیے رکھنا. اتقوا ربکم، خلوت اور جلوت میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا. دوسرا کام وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھتے رہنا. تیسرا کام آپ نے فرمایا صوموا شہرکم، رمضان کے مہینے کے روزے مسلسل رکھتے رہنا. چوتھا کام فرمایا اتوا زکات اموالکم، اپنے مالوں کی زکات دیتے رہنا. اور 5ویں نمبر پر واطیعوا ذا امرکم، اپنے حکمرانوں کی، اپنے رؤساء اور صنادید کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا. جب تک وہ کفر نہ کرے، وہ حکمران جب تک نماز کا تارک کو چھوڑنے والا نہ بنے اور اللہ کی نافرمانی کا کام کا حکم جب تک نہ دے، ہر کام کے اندر اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی. جب وہ ہمارا حاکم بن گیا ہے، وہ ہماری سیاسی پارٹی کا ہو یا کسی اور کا، اس کی اطاعت و فرما برداری لازم و ضروری ہے. فرمایا اگر یہ 5 کام تم نے کر لیے تدخلوا جنت ربکم، تم آسانی سے اپنی رب کی جنت کے مستحق بن جاؤ گے. پھر آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء، میں تمہیں ایسا صاف اور چٹیل میدان میں دین دے کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح سفید ہیں، جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی پنہا اور کشیدگی نہیں، بالکل صاف اور شفاف دین ہے. ترکتکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری حدیث ہے. جب تک اس پر چلتے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں گمراہ کر سکے گی، نہ تمہیں تباہ و برباد کر سکے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے الا هل بلغت، الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ حضرت صحابی اللہ بن خالد الکلابی فرماتے ہیں 1.25 لاکھ کے قریب سب لوگوں نے 3 جملے بولے.
بلغت وأديت ونصحت. اللہ کے نبی آپ نے صرف پہنچا ہی نہیں دیا، آپ نے اللہ کی امانت کو ہم تک پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے. وَنَصَحْتَ، اور آپ نے سب سے بڑے خیر خواہ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ عالمگیر اور جامع ترین خطبہ جو میں نے تمہیں دیا ہے، جتنے لوگ سن کر جا رہے ہیں، جا کر اپنے خاندان کو، اپنے حلقہ احباب کو، اپنی مارکیٹ اور اپنے کارخانے میں کام کرنے والوں کو جو یہاں پر نہیں آئے تھے، سب کو سنانا. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم کو اللہ ہمیں اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جامع ترین اور عالمگیر خطبے سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استفادہ کر کے اپنی زندگی کی راہ